میری ایک اسٹوڈنٹ ہے میڈیکل کالج میں، تو وہ پورا حجاب کرتی تھی، بالکل آنکھیں بھی بڑی مشکل سے نظر آتی، ایک آدھ بار گری بھی، میں نے اسے ایک آدھ بار کہا پیار سے کہ، اور وہ مجھے سمجھانے آتی تھی کہ سر یہ جو آپ سورہ رحمان کا یہ آپ بتا رہے ہیں بدعت ہے، اور یہ وہ چھوٹی سی مطلب فائنل ایئر 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ، پھر ہاؤس جاب کرنے بھی ادھر ہی آئی، پھر اس نے کہنا کہ آپ کی ڈاکٹری بہت اچھی ہے، ٹیچنگ بہت اچھی ہے، آپ جو راؤنڈ کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ بڑے آنیسٹ ہیں، لیکن یہ بس یہ سورہ رحمان اور ان چیزوں کا اس کو سمجھ نہیں آتی تھی. پھر اس کی سسٹر نے بھی اس کو سمجھایا، وہ بیمار تھی، انہوں نے کہا کہ جو ان سے کہیں ڈسکس کیا ہوگا، لیکن چلتی رہی میرے ساتھ. تو ایگزام اب دینے چلے گئی، وہ تو 3-4 سال بعد وہ ایگزام دینے ایک آئی وائوا. اب اس نے تو کوئی ابایا کیا ہوا، مجھے کیا پتا، میں کئی لڑکیاں ہوتی ہیں. اب جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو پہچان لیا، کہا میں نے کچھ نہیں کر لیا. تو اس نے بعد میں مجھے کہا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا، پردے کا اس کو اتنا مسئلہ تھا. تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا. تو میں نے اسے ہنس کے کہا کہ بچے تم میرے پاس رہے ہو، اور اس نے کہا نہیں، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا. خیر میں چپ رہا. اس ٹائم پہ وہ پاس نہیں ہوئی، اس مرتبہ پھر آئی. تو اللہ کا شکر ہے اس مرتبہ خیر پاس ہوگی، نہیں تو مدعا میرے بھی پڑ جانا تھا کہ آپ مجھے فیل کر دیتے ہیں. تو مجھے پریشان ہو کے کہتی ہے کہ آپ مجھے کیسے پہچان لیتے ہیں. میں نے کہا اینک لگایا کرو. جی کیا مطلب ہے؟ میں کہا پتر پردہ اکھ دا ہوندا ہے، یہ منہ دا پاویں لا دے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پہلی بار مرد اور عورت کی نظر جو ہے نا، وہ جب تک نظر نہیں ملتی نا، تو کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. جو بھی دلوں میں بے ایمانیاں آنی ہیں، یا پیار آنا ہے، یا ہوس جاگنی ہے، یا تڑپ جاگنی ہے، جو وہ یہ آئی کانٹیکٹ کے بغیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ویسے کاکی اتنی شارپ ہوتی ہے. آپ چھوٹی سی بچی کو پیچھے سے غلط نگاہ سے دیکھیں، وہ چاہے 100 فٹ کے فاصلے پہ وہ پیچھے مڑ کے فوراً دیکھتی ہے، پورے ہجوم میں دیکھ لیتی ہے کہاں سے آ رہی ہے نظر، یہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن جو بات اس کی تھی کہ بھی میں اتنی کورڈ ہوں، تو سر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میں ہوں. ٹھیک ہے، وہ میں نے اسے ایک بات کہی تھی، دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے اس میں غور کرنے کی بات. میں نے کہا پتر پردہ آنکھ کا ہوتا ہے. ٹھیک، اب میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو کہ کپڑے اتار دیں صرف آنکھوں کے اوپر کر لیں، لیکن یہ آنکھ ہی ہے جو آپ کو پھنساتی ہے، نظر جو ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مردوں کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کی گئی ہے، اور عورتوں نے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. وہ نظر آپ ڈال کس نظریے سے رہے ہیں، مجھے نظر لگ گئی، ٹھیک ہے، یا اکھ نال اکھ لڑ گئی. ٹھیک ہے، یہ نظر کا پردہ ہے. وہ چہرے کے پردے پہ لڑتے رہتے ہیں، یا جسم کا پردہ، اور وہ سارا وہ تو حکم ہے. آپ چادر بھی لیں، آپ اب زینت کی چیزیں چھپائیں. ٹھیک ہے، میں آج جس طرح کاکی جی وہ ابھی بیٹھی کہہ رہی تھی نا کہ بابا جی کی ایک فریگرنس تھی، ان کی بچپن ہے نا، بچی تھی چھوٹی، گودی چڑھ جانا یہ وہ، تو ان کی ایک خاص فریگرنس تھی کہ مجھے یاد ہے میں وہاں گئی پھر وہی ملی اور یہ وہ. لیکن میں آج کو پرفیوم لگا رہا تھا. ٹھیک، تو عطیہ کئی بار مذاق کرتی ہوتی ہیں، پاس سے گزرنے کا توبہ نہا لیں. ٹھیک ہے، تو اب میں اس آیت کو جب دیکھتا ہوں کہ اپنی زینت کی چیزیں چھپاؤ، ٹھیک ہے، تو اگر میں ڈیلیبریٹلی اپنی کوئی زینت کی چیز کیا ہے جو اٹریکٹ کرے دوسروں کو، ٹھیک ہے، وہ اب شہد کی مکھی جو ہے اس کو وہ کلرفل پھول جو ہیں اور ان کی فریگرنس وہ اٹریکٹ کرتی ہے. پھول اپنی خوشبو چھپا لے، رنگ اس کے کر دیں کور، تو شہد کی مکھی نہیں اسے تلاش کر سکے گی. ہاں گند کی مکھی کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو لیکن شہد کی مکھی کی بھی ایک تو آنکھ سے دیکھتی ہے، باقی اس کی فیلنگز ہیں جو وہ اسمیل فریگرنس بھی کر لے. تو اگر کسی گلاب کی ایک اپنی فریگرنس ہے، گلاب کی زینت ہی اس کی خوشبو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں شاید جو شارپ نوٹ کرتے ہیں کہ میں سونگ رہا ہوتا ہوں گلاب کو، لیکن اس طرح کے جو کوئی لاتا ہے جو فارمی گلاب ہوتا ہے، اب اس میں فریگرنس نہیں ہوتی، لوگ بوکے بھی اٹھا لاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کی بجائے یہ بڑی جلدی ذرا مرجھا جاتا ہے. یہ پڑا تو رہتا ہے 2 دن 4 دن، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی زینت دیکھنے میں رنگ اور شکل وہی ہے، لیکن جو چیز مجھے ٹریک کرتی ہے اس میں وہ گلاب کی خوشبو ہے. اب میں یہ چاہے باسی ہوا ہو یا مرجھایا ہوا ہو، میں اس کو فریگرنس اس کی مجھے ٹریک کرتی ہے. تو اگر اس نے پردہ کرنا ہے تو یہ اپنی خوشبو چھپائے نا.
ٹھیک ہے. اور بابا جی کی اب ایک خوشبو تھی. بابا جی کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ اے عورتاں دے کوئی جادو کردا ہے, یہ کڑیاں نوں تے پاگل کر دیندا ہے, یہ کچھ پڑھدا ہے. ٹھیک ہے. وہ چھوٹا سا بچہ جو 2 سال کا 4 سال کا ہے, اس کو کیا مسئلہ پڑا ہوا ہے, وہ اپنے ماں یا باپ کی گود میں سے بھی اچھل کے ادھر کو آ رہا ہے, اس کی روح کس چیز کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اپنا ہتھیار تھوڑا بنانا ہوتا ہے, یا یہ کوئی اشتہار بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ سارا بچا کے مریض کا بھلا کرنا ہوتا ہے, نہ کہ مریض دا ستیہ ناس بنانا ہوتا ہے, یا مریض نو پھڑ کے مرید بنا لو. ٹھیک ہے. نہیں, اس کو بھی واپس انسان بنانا ہے. اور بابا جی کا تو محکمہ یہ کہتے تھے, یہ میرے پاس آتے ہیں تو مریض ہوتے ہیں, جاتے ہیں تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر بنا کے بھیجتے تھے کہ بیٹا بابا اب آپ بھی آگے بتاؤ گے نا تو یہی رزلٹ آئیں گے, تم بھی دعا کرائے گی تو یہی پانی کا ذائقہ ہو جائے گا, یہی ایسے ہو جائے گا. میرے پاس بھی یہی امانت آئی تو میں نے ایسے ہی آگے بتانا ہے نا. مجھے کئی سادات نے, بڑے بڑے گدی نشینوں نے, انہوں نے کہا کہ بلکہ جو سب سے زیادہ اعتراض میرے جو خلاف ہیں یا زیادہ غصہ جنہیں چڑھتا ہے, جن کے پاس اس چیز کی وراثت ہے, سادات کی تو وراثت آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ساڈے باپ پیو دادے دی شاید یہ مس یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. واصف صاحب کے برخوردار صاحب کوئی ہیں, ان کی طرف سے بار بار اعتراض مجھے 2-3 بار ملا ہے, اور یار اس کو چھوڑو کرے, وہ میں جانتا ہوں وہ بابا جی کا نام یوز کر رہا ہے, مس یوز کر رہا ہے. مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اب اللہ جانے کیا کر رہا ہوں یا کیا نہیں کر رہا. لیکن میں اپنا چیک اینڈ بیلنس کر رہا تھا. آج پرفیوم لگاتے ہوئے میں اپنی نیت اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں, یا اللہ تو جانتا ہے میں کیوں لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ عطیہ چھیڑ گئی مجھے جاتے جاتے, تو میں دل میں سوچا میں کیا کہ میں واقعی یہ پھندا تو نہیں, یہ میں خوشبوئیں کیوں لگا رہا ہوں, میں کیوں بن کے پیش ہو رہا ہوں, میں کیوں اچھے کپڑے پہن کے پیش ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو بلکہ وہ میں نے انہیں کہا وہ شاید میری دوسری, میں کہ یہ کر دیں. تو امی جی مجھے کہتی ہیں کہ ایک تے منو سونی تو چھتی اٹھی پہن کے میں باہر نکلا, کہنے اگے تیرا رنگ کالا ہو گیا تو چٹا رنگ پا لیا. تو وہ عطیہ سے کہتی ہے کہ یہ تے لو, انہوں نے فرمائش کر کے شرٹ میرے کو استری کرائی ہے کہ اے والی شرٹ مینو کر کے دے. وہ دوسری کے اوپر صبح داغ لگ گیا تھا تو میں نہیں پہن رہا تھا. میں ہنس کے تو میں دونوں کو کہا, میں کہ جناب میں چٹی داڑھی رکھن لگا تے وال بھی چھٹے. ٹھیک ہے. اے جڑی میرے آسے پاسے جڑے کہہ لو ماکھ کٹھا ہویا ہے, تو میں جان چھوٹ جائے گی میری. دونوں کٹھی کہتی ہے چل رام نہ بہ تو. امی بھی غصے میں, ابھی باجی کو پتہ چل گیا, یہ بعد میں لہدا گیا ہو جی نا حرکت کریں, کوئی ضرورت نہیں, تو رہن دے. پھر اس سائڈ پہ آتی نہیں ہے, ذرا سے میرے بال ڈائی ذرا کم ہو جائے تو تینوں میں سے کسی نے کہہ دینا ہوتا تیرے کو اپنے لیے بھی ٹائم نہیں, اڈا بھی تو کتے نہیں. بابا جی نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا. بابا جی پتہ ہے سارا اپنا رکھ رکھاؤ رکھتے تھے, وہ سارا یہ کرتے تھے, ہر طرح سے چلتی ہے. لیکن جہاں تک پردے کی بات تھی, ٹھیک ہے, وہ میں خود آج اپنی سوچ رہا تھا کہ عورت نہیں, چلو جی میں تو ایک بشری تقاضوں میں تو ایک مرد ہوں, تو کہیں میں بھی اپنی زینت تو نہیں شو کرتا, یا اپنی زینت کی چیزیں چھپاتا ہوں تو دوسروں کو ٹریک کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بن کے دکھاتا ہوں, یا کیا مسئلہ ہے, کیوں لوگ میرے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں, یا میں کیوں لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, یا مجھے ہر وقت اپنے گریبان پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. وہ کاکی سے میں بس یہ میں اتنی لمبی گل گل ہو گئی. وہ کاکی کو بھی یہ بات نہیں سمجھ جو میں نے اپنی وہ ڈاکٹر صاحبہ کو کہا کہ میں کہا پتر پردہ اکھ دا ہوندا ہے, اینک پایا کر جے پانی ہوتا ہے. ٹھیک. وہ سرکار کی بات سے مجھے یاد ہے, اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نکاح نہیں کی, اور عورت کو اپنی نکاح نہیں کی. پھر یہ بھی ہے کہ اپنی پردے کی چیزیں, زینت کی چیزیں وہ چھپا کے رکھیں. تو مجھے سرکار کی وہ واقعہ یاد آتا ہے, اللہ جانے کتنی صحیح حدیث ہے, جو واقعہ بی بی عائشہ والا. انہوں نے کہا جی وہ تو اندھا ہے نابینا, انہوں نے کہا انہوں تو نظر نہیں آتا, تینوں تو نظر آتا ہے. حالانکہ بی بی تو دروازے کی اوٹ سے تھیں, جو کچھ بھی تھا, شاید برقع بھی کیتا ہے, چہرے دا نقاب بھی کیتا ہے, لیکن سرکار نے زور کس چیز پہ دیا. یہ نہیں ہے کہ سرکار کو ان کے اوپر کوئی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے شک تھا یا کچھ یہ وہ نہیں. وہ قوم کی ماں ہیں, تو ماں کے اوپر لاز بڑے سخت لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. کہ وہ ان کو تو پریسیڈنٹ بننا ہے, انہیں تو ایگزامپل بننا ہے, تو وہ تو گنجائش نہیں ہے. انہیں کہہ دیا انہیں تو نظر نہیں آتا, تجھے تو نظر آتا ہے. ویسے ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے, دوڑیں بھی لگاتے تھے, کہیں صحرا میں اگر چلے گئے آپس میں, یا وہ کوئی افریقن کوئی
وہ کوئی شاید بازیگر تھے یا کوئی تماشا کرنے والے تھے یا کوئی ہوگا اس وقت کوئی طائفہ کوئی آیا ہوا تھا, وہ بھی انہیں کہنے لگے کہ دیکھ لیں. وہ ینگ تھی, ان کی ینگ ایج تھی, خود سرکار اب 55 یا 60 تھے, وہ 15-20 سال کی ہوں گی. تو اس بات کا بھی ان کا خیال کرتے تھے کہ ان کے تو جذبات ہیں, یہ کڑیاں چڑیاں تو ہوتا نا شوق, میلے ٹھیلے دا یا کچھ جاننے کو بھی جانا ہے, یا یہ نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے دیکھا. انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوں, تو میرے کندھے کے اوپر سے دیکھ. وہاں دیکھنے بھی دے رہے ہیں, جو بھی فن بھی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہم غور کریں نا, اس کی ایسنس میں جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ صرف یہ ڈنڈے والا برقع نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہاضا میں خود صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ